الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، ساتھیوں اور عزیز بھائیوں، پچھلے کچھ دنوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محبوب کیوں ہیں؟ کیونکہ انسان جب بھی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں۔ ویسے تو کئی طرح کی وجوہات ہوتی ہیں، مگر 4 بڑی وجہیں ہوتی ہیں، 4 بڑے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے۔ پہلی وجہ ہے تعلق و رشتہ داری، کہ انسان تعلق اور رشتہ داری کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمارا نبی سے کیا تعلق ہے، کیا رشتہ داری ہے، اس پر قدر تفصیل سے بات ہو چکی ہے اور تقریباً 35 منٹ کا ویڈیو آ چکا ہے۔ آج ہم بات کریں گے دوسری وجہ کی، کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو محبوب کے احسانات کی وجہ سے اس کا گرویدہ ہوتا ہے اور دیکھتا بھی ہے کہ میرے محبوب کے مجھ پر کیا احسانات ہیں۔ کل انسان و عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ تو آئیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا احسانات ہیں۔ ویسے تو احسانات اتنے ان گنت ہیں کہ کوئی اس کو شمار نہیں کر سکتا، اور احسانات تو ساری کائنات کے ہر ذرے پر ہیں، مگر دوش انسانی پر جو بے شمار احسانات ہیں ان میں سے چند بڑے احسانات کا میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ تو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا احسان عظیم یہ ہے کہ انسانیت کو توحید کا تحفہ دیا۔ یہ آج کا انسان جو تسخیر کائنات کے سلسلے میں حیرت انگیز کارنامے انجام دے رہا ہے، کبھی زمین کی قلابیں بھر رہا ہے، ہواؤں کے سینے چیر رہا ہے، فضاؤں کو گھور کر دیکھ رہا ہے، ستاروں پہ کمندیں ڈال رہا ہے، چاند پہ ڈیرے جما رہا ہے، سورج کی شعاؤں کو مطیع کر رہا ہے، ٹیمپریچر کو قابو میں کر رہا ہے، سردی اور گرمی کو توڑنے کے آلات بنا رہا ہے۔ یہی انسان اتنا مایوس اور احساس کمتری میں مبتلا تھا، اتنا ذہنی تشتت و انتشار کا شکار تھا کہ اپنے سے کم ترین، ذلیل ترین حیوانوں، درختوں، پتھروں، یہاں تک کہ کیڑوں مکوڑوں کے آگے سجدہ ریز ہوتا تھا، انہی سے خوف و رجا رکھتا تھا، انہی خطرات میں پڑا ہوا تھا کہ عقیدہ توحید نے اس میں نئی جان پھونک دی، نیا حوصلہ، نئی قوت، نئی شجاعت پیدا کر دی، اور پھر اس کے مردہ جذبات انگڑائی لینے لگے، پھر اس کی کشت ویراں پھر سے آباد ہونے لگی۔ پھر یہ ہواؤں کو پیغام دینے لگا، دریاؤں کو خط لکھنے لگا، آگ کو دھمکیاں دینے لگا اور دھرتی کو ڈانٹ پلانے لگا، لوہے پر ریسرچ کر کے موٹریں، کاریں، بسیں اور ٹرینیں چلانے لگا اور کھلی فضا میں فلائٹیں اڑانے لگا۔ یہ سب میرے نبی کی رحمت ہے، یہ سب عقیدہ توحید کی برکت ہے۔ اور دوسرا احسان عظیم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ توحید رب کی طرح توحید اب کا تحفہ دیا۔ انسان قبیلوں، برادریوں، اونچ نیچ، ذات پات، اعلیٰ ادنا طبقات میں بنٹا ہوا تھا، کوئی مستقل حاکم تھا تو کوئی مستقل محکوم۔ یہود و نصارہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے محب ہیں۔ اس موقع پہ علامہ ندیم مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے میرے اجڑے یار کہتے ہیں کہ پہلے نبی کو کہتے تھے نور من نور اللہ، پھر خود نورانی بن گئے۔ خیر یہ موقع نہیں کہ میں اس چمکتی شیروانی اور ہونٹ زعفرانی کا ذکر کروں، میں کہہ رہا تھا یہود و نصارہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں،
اور مصر کے فرعون کہتے تھے ہم سورج کے اوتار ہیں، اور ہندوستان کے راجا کہتے تھے ہم چاند کے بیٹے ہیں، اور ایران کے لوگ کہتے تھے ہمارے بادشاہ میں خدائی خون گردش کرتا ہے۔ یزد گرد کا نام بتلاتا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا، یزد گرد، کہ ہمارے بادشاہ میں خدائی خون گردش کرتا ہے۔ اور چین کے لوگ کہتے تھے کہ دھرتی وائف ہے، آسمان اس کا ہسبینڈ ہے، ان دونوں سے جو بیبی پیدا ہوا ہے وہ ہمارا بادشاہ ہے۔ ان حالات میں قرآن نے اعلان کیا یا ایھا الناس، یا ایھا المسلمین نہیں، یا ایھا المومنین نہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے کرۂ ارض پہ بسنے والے انسانوں، ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا، ایک ماں باپ سے پیدا کیا۔ تم میں بڑا وہ نہیں ہے جس کا خاندان اور پاندان اونچا ہو، تم میں بڑا وہ ہے جن کے کرتوت اور اعمال اچھے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ ٹھاٹھیں مارتے ہوئے انسانی سمندر میں مجمع کثیر میں کھڑے ہو کے اعلان فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد کلکم من آدم وآدم من تراب۔ اے لوگو، جس طرح تمہارا ربا ایک ہے ایسے ہی تمہارا ابا بھی ایک ہے، لہذا قبیلہ اور خاندان پہ گھمنڈ مت کرو، ہم نے تمہارے باپ کو مٹی سے اٹھایا تھا۔ میں کہا کرتا ہوں انقلاب دیکھیے، وہ سلمان جو فارسی تھا، ایرانی تھا، وہ بلال جو حبشی تھا، وہ صہیب جو رومی تھا، وہ عداس جو نینوائی تھا، وہ طفیل جو دوسی تھا، وہ ابو ذر جو غفاری تھا، وہ زماد جو ازدی تھا، وہ عدی جو تائی تھا، سب بھائی بھائی ہو گئے۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، انسانوں کو دیا پیام سکو اور طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کئی موڑ دیے۔ اور تیسرا احسان عظیم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ انسانیت کا احترام اور اس کی قدر و منزلت کا سبق دیا۔ جس دور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس دور میں انسان سے زیادہ کوئی ذلیل نہ تھا۔ بعض جانور مقدس تھے، بعض درخت مقدس تھے، بعض پتھر مقدس تھے، مگر انسان کی کوئی حیثیت نہ تھی، بلکہ انسان کو ذبح کر کے درختوں، پتھروں اور جانوروں کے نام کا چڑھایا جاتا تھا۔ ستی کی رسم عام تھی۔ ان حالات میں قرآن نے اعلان کیا تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ قابل تکریم بنایا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ بیسٹ بھی بنایا ہے اور سب سے زیادہ بیوٹیفل بھی بنایا ہے۔ آپ اگر انسانیت کا احترام دیکھنا چاہتے ہیں اسلام میں تو اس حدیث شریف کا معائنہ کیجئے جو مسلم شریف کے اوراق پہ چمک رہی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن انسانیت کے بیچ میں سوال ڈالیں گے، اے لوگو، میں بیمار تھا تم پوچھنے ہی نہیں آئے، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی ہی نہیں پلایا۔ لوگ کہیں گے یا اللہ، آپ تو سب کو شفا دینے والے ہیں، بیماریوں سے پاک، آپ سب کو کھلاتے ہیں، کھانے سے پاک، آپ سب کو پلاتے ہیں، پینے سے پاک۔ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ، یہاں پر بھی مومن نہیں، مسلم نہیں، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کو چلے جاتے تو اپنے رب کو بھی وہیں پاتے۔ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھانا دے دیتے تو اپنے رب کو بھی وہیں پاتے۔ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، ننگا تھا، اس سے تم اگر پلا دیتے، کپڑے پہنا دیتے، اپنے رب کو بھی وہیں پاتے۔ وہ خیر البشر فخر اولاد آدم
وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، بشیر و نذیر و فقیہ دو عالم، وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم، بنی نوع انسان کا غم خار و ہمدم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چوتھا احسان عظیم یہ فرمایا کہ انسانیت کو مایوسی سے نکالا۔ گنہگار سمجھتا تھا میری نہیں سنی جائے گی، کوئی کہتا تھا پچھلے جنم کی سزا بھگت رہا ہوں اس لیے گنہگار ہوں، کوئی کہتا تھا انسان پیدائشی طور پر گنہگار پیدا ہوتا ہے اس لیے اس کے کفارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھنا پڑا۔ لیکن قرآن نے اعلان فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، وہ تو تیرا خالق ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا کہ وہ تیری نہیں سنتا؟ قال ربکم، تمہارا رب خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو تو صحیح، میں تو ہر وقت سننے کو تیار بیٹھا ہوں، ہر وقت سننے کو تیار بیٹھا ہوں سب کی۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جان پہ ظلم کر دیا، اپنے رب سے مایوس مت ہونا، وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ نبئ عبادی عنی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب میرے بندوں میں یہ اعلان کر دو کہ تمہارا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے محبوب جب میرے بندے تجھ سے میرا پتہ پوچھیں تو انہیں کہہ دو انی قریب، تمہارا رب بڑا قریب ہے۔ یا اللہ کتنا قریب، بڑی بڑی ہستیاں تو غریبوں سے دور بستی ہیں، تو سب کا بڑا ہے، رہتا کہاں ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں، اس لیے مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں۔ من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، کہ جس نے اگر کوئی برائی کر بیٹھا اور اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، لیکن جب اپنے رب کے در پہ آئے گا اپنے رب کو غضبناک نہیں بلکہ مہربان پائے گا، مہربان پائے گا۔ وہ صرف گناہ معاف نہیں کر دیتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، سیئات کو حسنات سے بدل دے گا۔ آؤ تو صحیح، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، آؤ اس سے توبہ تو کرو، وہ صرف گناہ معاف نہیں کرے گا بلکہ تمہارے جتنے گناہ ہوں گے اتنی نیکیاں تمہارے رجسٹر میں لکھ دے گا۔ حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ 70-80 سال کا بوڑھا گنہگار جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، لیکن جب اپنے رب سے توبہ کرنے آتا ہے، اپنے رب کے در پہ آتا ہے، تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کے سفید بال دیکھ کر اس کی توبہ کو لوٹاتے ہوئے میری رحمت کو حیا آ جاتی ہے۔ آج تو کوئی بیٹا اپنے باپ کے سفید بالوں پہ حیا نہیں کھاتا، لیکن رب العالمین فرماتے ہیں کہ گنہگار جب میرے در پہ آتا ہے تو اس کی توبہ کو لوٹاتے ہوئے میری رحمت کو حیا آ جاتی ہے، حیا آ جاتی ہے۔ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، این درگاہ ماہ درگاہ نومیدی نیست، گر 100 بار توبہ شکستی باز آ۔ تو انسانیت کو مایوسی سے نکالا۔
تو پانچواں احسان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دین اور دنیا کی وحدت کا تحفہ دیا، دین اور دنیا کی وحدت کا تحفہ دیا۔ انسان دین اور دنیا کے بیچ میں بہت بڑی سرحد اور دیوار کو حائل سمجھتا تھا، دونوں دو خانوں اور دو کیمپوں میں بنٹے ہوئے تھے۔ اگر کلیسا میں دین تھا تو قصر شاہی میں دنیا تھی، اگر گرجا میں دین تھا تو بازار اور منڈی میں دنیا تھی، اگر دھیان دین تھا تو دکان مکان دنیا تھی۔ یوں بنٹے ہوئے تھے آپس میں۔ انسان کہتا تھا کہ انسان بیک وقت دو کشتی میں سوار نہیں ہو سکتا۔ اگر دیندار بننا ہے تو دنیا کو خیر آباد کہنا ضروری تھا، اگر دنیا دار بننا ہے تو دین سے کنارہ کشی ضروری تھی، اگر ایک سے رسم و راہ پیدا کرنی ہے تو دوسرے سے قطع تعلق ضروری تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اعلان کیا، اے انسانو، تمہاری ساری زندگی عبادت ہے اور یہ ساری دھرتی مسلح ہے۔ اب اس مسلح پہ تجارت کرو تو بھی دین ہے۔ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرو تو مژدہ سنا دیا گیا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچائی اور دیانتداری کے ساتھ تجارت کرنے والا بھی کل نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تجارت کرو تو دین، حلال کمانا دین، ماں باپ کے چہرے پہ محبت سے نگاہ ڈال دو، حج عمرے کا ثواب، بیوی کو مسکرا کے دیکھ لو، صدقے کا ثواب۔ سیاست کرو تو دین ہے، الدین و سیاسہ، پنچایت کے فیصلے کرو تو بھی دین ہے۔ بالکل سوچ کے بول رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عشاء کی نماز پڑھانے نہیں آئے۔ صبح جب صحابہ نے پوچھا نا، اللہ کے رسول آپ رات عشاء میں نماز پڑھانے نہیں آئے، فرمایا میں اس سے بھی بڑے کام میں لگ رہا تھا۔ دو قبیلوں میں انبن ہو گئی تھی، ان کی صلح صفائی میں وقت زیادہ لگ گیا، اس لیے میں نہیں آ پایا۔ اس لیے میں کہتا ہوں پنچایت کے فیصلے بھی دین ہیں۔ تو دین اور دنیا کی وحدت کا تحفہ دیا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور چھٹا احسان یہ ہے کہ انسان کو اس کی اصلی منزل کا راستہ بتایا۔ انسان تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہدف اور ٹارگٹ بنا کے جی رہا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانیت تیری منزل جنت ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کر اور آخرت کی تیاری کر۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، اور قبر میں میت اترنی ہے ضرور۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان تیری جانے والی جائے گی، اور روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ مجھ پہ مٹی ڈالی جائے گی۔ انسان کا جسم کیا ہے جس پہ یہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا، اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں۔ موت کی پرزور آندھی جس دم آ کے ٹکرائے گی تو یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔